नाज़रीन, प्रॉपर ट्रेड वॉर का आगाज हो गया है और प्रॉपर टेक वॉर का आगाज हो गया है और ट्रंप की जानिब से टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए हैं। अब हम स्टेटमेंट से, धमकियों से, वार्निंग से बहुत आगे आ गए हैं। हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। बड़े बड़े इवेंट्स जो दहाइयों में होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ घंटों और दिनों के अंदर हो रहे हैं और दुनिया बड़ी तेजी के साथ जो है वो इस वक्त बदल रही है। बाकायदा जो टैरिफ्स है वो इंपोज कर दिए हैं और आगाज अमेरिका ने अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों और अपने सबसे बड़े हरीफ यानी चीन से किया है। इनके ऊपर पहले टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं और पूरी दुनिया मुतासर होने जा रही है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं, आप मुतासर होने जा रहे हैं। दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने जा रही है, जॉब लॉसेस, सप्लाई चेन, ढेरों मसाइल हैं, ढेरों क्राइसिस हैं जो जन्म लेने जा रहे हैं। एक के बाद एक रीजन और एक के बाद एक मुल्क जो है वो इससे मुतासर होने जा रहा है और कहीं ना कहीं इसी दरमियान एक नई जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है वो भी आगे बढ़ रही है। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहां पर जंग छिड़ गई और लगेगा कि जैसे यूक्रेन की वॉर थी, लगा कि यह एक अजीबोगरीब वॉर है, यानी कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस ये अचानक से छिड़ गई। ऐसा नहीं, आप देखें तो उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड था। तो यहां भी वो एक पूरा आप समझ ले कि बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है, कहीं मैदान वो बनाया जा रहा है किसी नई जंग के लिए भी। एक तो मिडिल ईस्ट का महाज है ना, मिडिल ईस्ट में तो वो आतिश फटने को है, मजीद एस्केलेशन वहां पर हो रही है और नेतन्याहू इस वक्त अपने करियर के सबसे इंपॉर्टेंट दौरे के ऊपर अमेरिका रवाना हो चुका है और जहां पर वो ट्रंप से एक सबसे बड़ी जंग की ग्रीन लाइट लेने के लिए गया है। देखता है कि ट्रंप उसको ग्रीन लाइट देता है या नहीं देता, लेकिन वो जो मिडिल ईस्ट की एस्केलेशन है वो तो होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन उससे हटकर भी किसी भी कोने में, ईस्ट एशिया में, सदरन यानी लतीनी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, कहीं ग्रीनलैंड में, कहीं पनामा में, बराज़म अफ्रीका में, कहीं भी कोई एक नया फ्रंट भी आपको खुलता हुआ नजर आएगा। असल में नाज़रीन, जो पुराना ऑर्डर है ना वो प्रैक्टिकली आप अपनी आंखों से इस वक्त गिरता हुआ देख रहे हैं। और ये जो ऑर्डर था नाज़रीन, जिन अलायंसेस के ऊपर खड़ा हुआ था कि अमेरिका है, साथ कनाडा है, साथ मैक्सिको है, लतीनी अमेरिका उनके मातहत है, यूरोप है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये दुनिया के रूलिंग कंट्रीज थे। ये रूल बेस्ड वेस्ट का ऑर्डर था। तो ये सबका एक अलायंस था और इस अलायंस के साथ ही वो दुनिया के ऊपर रूल कर रहे थे। तो जिस अलायंसेस के ऊपर वो खड़ा हुआ था, तो वो अलायंसेस जो है वो इस वक्त तब्दील हो रहे हैं और हम एक बिल्कुल नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें नए दोस्त होंगे, नए दुश्मन होंगे और नए मामलात होंगे हर अंदाज के अंदर। और जिसका इख्तिताम, यानी ये जो लड़ाई जिसका आगाज हुआ जाता है, प्रैक्टिकल आगाज हो गया है, इसका इख्तिताम या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में निकलेगा या फिर इसी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में निकलेगा और अमेरिका इससे और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। दो ही इसके नतीजे निकलने वाले, इसके अलावा कोई तीसरा नतीजा नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो उसमें हमें कोई अमेरिका जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी जिस वॉर का आगाज हो गया है, तबले जंग बच चुका है, ये बात आप ज़हन में रखें, तबले जंग इस वक्त बच चुका है, तो अमेरिका इसमें जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका अकेला क्या कर ले। अमेरिका की जो सबसे बड़ी इस वक्त ट्रंप की पॉलिसी के ऊपर अमेरिका के अंदर भी तशवीश पाई जा रही है कि जो उसने अपने इत्तेहादी ममालिक के ऊपर महाज खोल दिया है। यानी इत्तेहादी ममालिक ही अगर उसके साथ नहीं है, मतलब यूरोप के बगैर क्या खुद अमेरिका इकलौता दुनिया में पावर रह सकता है? तो इसमें यूरोप की सपोर्ट है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सब मिलकर ही बनाते हैं ना एक बड़ी पावर को। तो अगर इत्तेहादियों से ही फटा पड़ गया है तो ये उसकी सबसे पहली बड़ी गलत जो है वो पॉलिसी है। और इसके साथ ब्रिक्स की एक्सपेंशन, चाइना, रशिया, बहुत सारी चीजें हैं कि इस वॉर में अमेरिका किसी तौर पर जो है वो जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पहली बार नाज़रीन दुनिया आप देखेगी कि अमेरिका और जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो आपस में कैसे लड़ते हैं। इन्होंने पिछले 100 साल में दुनिया को लड़वाया है, कभी उधर हुकूमत गिरवा, कभी इधर कर, कभी तख्ते उलट, दुनिया को आपस में लड़वाया है। पहली बार अब दुनिया देखेगी कि ये आपस में किस अंदाज के अंदर जो है वो लड़ते हैं। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा एक और मसला आ रहा है, जो उसकी ग्लोबल हेजेमनी को बराह रास्त थ्रेट है, जो लातीनी अमेरिका है ना, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस भी कर रहे हैं और आपको तफसीलात बता रहे हैं कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है, कोलंबिया में क्या हो रहा है, क्यूबा में क्या हो रहा है और पनामा में क्या हो रहा है। देखिए, हर जो ग्लोबल पावर होती है उसका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, यानी जो उसका इर्द गिर्द के ममालिक, उसका रीजन आप कह सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पर
طاقتیں کھڑی ہو جائیں، وہاں پر ممالک کھڑے ہو جائیں، تو وہ جو امپائر ہوتا ہے وہ اپنی گلوبل ہیجمنی بھی کھو دیتا ہے اگر اس سفیر آف انفلوئنس کے اندر اپنی طاقت قائم نہ رکھ سکے۔ اب یہ جو سفیر آف انفلوئنس ہے یعنی لاطینی امریکہ کا، اس میں امریکہ نے 200 سال پہلے یہ پالیسی بنائی تھی کہ یہ والا جو خطہ ہے نا، یہ تو مکمل ہمارے ماتحت رہے گا، مکمل ہمارے ماتحت ہوگا، تو وہ لاطینی امریکہ بھی کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح امریکہ کی جو گلوبل ہیجمنی ہے وہ براہ راست انڈر تھریٹ آ چکی ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کینیڈا، میکسیکو پوری طاقت کے ساتھ امریکہ کے خلاف اتر گئے، پوری طاقت انہوں نے، مطلب بڑی تیزی کے ساتھ ایونٹس ہو رہے ہیں۔ ادھر امریکہ نے ٹیرف لگایا، جوابی ٹیرف جو ہے وہ کینیڈا اور میکسیکو کی جانب سے جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں، اور اس میں یورپ پوری طرح سے انوالو ہے۔ کینیڈا میکسیکو سے جو آغاز ہوا ہے اس میں یورپ پوری طرح سے انوالو ہے، اور یہ جو ممالک ہیں یہ اب چائنا کی طرف بھی موو کر رہے ہیں، یعنی جو امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ پھٹا، تو یہ جو اتحادی ہیں دنیا میں کس طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے نا، امریکہ سے لڑائی ہوگی، تو کس طاقت کی؟ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ ڈنمارک کو مت بھولیں، ڈنمارک کا جو کام ہوا ہے بہت بڑا، اس کو ایک شفٹ دیکھا جا رہا ہے، تو وہ چائنا اور رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اوورال گلوبل سینیریو بن رہا ہے اس میں ناظرین ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، یعنی ویسٹرن جو ورلڈ ہے اگر چین اور رشیا کی طرف بڑھتی ہے تو آج تبدیلی آ چکی ہے کہ رشیا اور چین تو ایران کو اپنا سب سے بڑا پارٹنر بنا چکے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر چکے ہیں، تو وہ پھر اس لیے بھی آگے کوشش کریں گے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں۔ تو اس میں پھر آپ دیکھیں اسرائیل کو کتنا بڑا دھچکا ہے، اسرائیل کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے۔ آپ صرف یہ بات سمجھیے کہ دیکھیں جو اسرائیل قائم ہوا ہے یہ ویسٹرن ورلڈ اپنی ایک گلوبل، انہوں نے ایسی پوزیشن قائم کی ہے، ان کی گلوبل پوزیشن ایسی تھی کہ وہ ان کے پاس یہ پاور تھی کہ انہوں نے اسرائیل یہاں پر قائم کیا، اور اپنی اسی گلوبل پوزیشن کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو آگے قائم رکھا ہے۔ اگر یہ گلوبل پوزیشن ان کی بدلنے جا رہی ہے جو کہ ایک خاص الائنس کی وجہ سے بنی تھی، اگر یہ ان کی گلوبل پوزیشن بدلنے جا رہی ہے تو اسرائیل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قائم رہ سکے۔ آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، اگر یورپ اپنی صرف اتنی پالیسی بنا لے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے انداز میں ٹریڈ کرنی ہے، اپنے انداز میں جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ ہم لیں گے اور دیں گے، زیادہ تو دینا ہی ہے، ٹریڈ بھی کریں گے، ملٹری جو اکوپمنٹ ہے اس کی خرید و فروخت بھی ہوگی، اس میں اسرائیل کہیں نہیں ہوگا، اپنے انداز میں جیسے دو ریاستیں آپس میں کرتی ہیں بائیلیٹرل ریلیشنز۔ صرف اتنی پالیسی اگر یورپ بنا لے تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا حشر کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کو جنگی طیارے نہیں دیے نا یورپ نے، ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، تو اس طرح کے اور کتنے فیکٹرز، اگر یورپ صرف اتنی پالیسی بدل لے، جو کہ بدلنی پڑے گی اب اس کو، کیونکہ انویسٹمنٹس مڈل ایسٹ سے آ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ پھٹا پڑ گیا ہے، تو ان سارے ڈائنامکس کی وجہ سے وہ جو گلوبل پوزیشن بنی تھی جس کی وجہ سے اسرائیل قائم ہوا اور قائم رہا ابھی تک ہے، وہ گلوبل پوزیشن بدلنے کے ساتھ ہی اسرائیل سمجھ لے کے مکمل زبردست اور اس کا خاتمہ، یہ اس طرف جو ہے وہ اس طرح معاملات امپیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین چائنا اور برکس نے کہا ہے کہ پوری طرح سے ہم رسپونڈ کریں گے، چائنا نے کہا ہے بھرپور جواب، برکس نے کہا ہے کہ ہم بھرپور جواب جو ہے وہ بیسیکلی ہم باتوں سے اب بڑھ کر ایکشن کی دنیا میں جا چکے ہیں، اور یہاں سے جو معاملہ ہے وہ پیناما میں ملٹری ایکشن اور گرین لینڈ کا ملٹری ایکشن اس کی طرف بھی بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ گرین لینڈ بھی لیں گے اور پیناما بھی لیں گے، اور جو ٹیرف اناؤنس اس نے کیے تھے اس کی امپلیمنٹیشن اس نے شروع کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی چیزوں کو بھی امپلیمنٹ کرے گا، پیناما، گرین لینڈ یا باقی چیزوں کو۔ اور دیکھیں اگر ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے، اگر وہ اپنی اناؤنسمنٹ سے پیچھے ہٹتا ہے تو ٹرمپ کمزور کنسیڈر ہوگا، اور اندرونی طور پر بھی پریشر آئے گا، اس کی کریڈیبلٹی اندرونی طور پر بھی کہ تم نے تو یہ اناؤنس کیا، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، تو وہ جو اپنے آپ کو ایک پورا طاقتور دکھا رہا ہے تو وہ کمزور نظر آئے گا۔ اس لیے جو اس نے اناؤنس کر دیا ہے اس کے اوپر تو اس کو امپلیمنٹیشن کروانا ہی پڑے گی، اور جب یہ ٹیرف کا نتیجہ الٹا آنا شروع ہو گیا ہے تو وہ پیناما اور گرین لینڈ اس کے اوپر ملٹری جو ایکشن ہے اس کا تو اور زیادہ الٹا نتیجہ جو ہے وہ آئے گا، اور اس سارے معاملے میں چین پوری طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جتنی ان کی آپس میں لڑائی بڑھے گی اس میں چین پوری طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے، امریکہ کی یورپ سے، امریکہ کی کینیڈا سے، میکسیکو، وہاں پر انٹری کس کی ہو رہی ہے؟ چائنا کی پوری طرح سے ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں
جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جن سے امریکہ اپنے آپ کو پل بیک کر رہا ہے، چائنا وہاں پر اس کی جو ہے وہ انٹری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ تمام صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ورلڈ وار کا خطرہ ہے وہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے. اب ورلڈ وار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کسی اور انداز کے اندر. اچھا، آغاز میں رشیا سے کرتا ہوں. اچھا، دنیا جو ہے نا ناظرین وہ فلسطینی ریاست کے لیے پوری طرح سے سرگرم ہو رہی ہے. ایک تو ناظرین وہ جو ہیگ نیشن کا ایک گروپ بنایا نا، کہ جنہوں نے اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کے لیے، اس کو سزا دلوانے کے لیے باقاعدہ گلوبل موومنٹ کا آغاز کر دیا. یہ فلسطین کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا یہ واقعہ ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے ملک اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو کہ اسلامی ملک نہیں ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کو سزا دلوانے کے لیے. تو دنیا پر اپنا کردار، اور اس میں یہ جو گروپ اکٹھا ہوا ہے اس کو چین اور روس کی مکمل حمایت حاصل ہے. اچھا، اب ذرا دیکھیے کہ رشیا سے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے فلسطین کے لیے. گازا اسٹرپ، ایسٹ یروشلم اینڈ ویسٹ بینک آر انٹیگرل پارٹ آف دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. یہ آج رشیا کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے آ رہی ہے. غزہ، ویسٹ بینک اور یروشلم، یہ اس یروشلم مکمل فلسطینی ریاست کا جو ہے وہ حصہ ہے. ادھر سے اسرائیل تو نہیں مانتا ہے، نہ یروشلم، نہ ویسٹ بینک، نہ غزہ، وہ تو فلسطینی ریاست کو مانتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں جو گلوبل پاورز ہیں جنہوں نے کبھی فلسطین کے لیے ایسی کوئی پوزیشن نہیں لی، تو وہ پوزیشن یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. باقی مڈل ایسٹ کے اندر ایسکلیشن بڑھ رہی ہے. اگلی ویڈیو میں مزید جو تفصیلات آ رہی ہیں، ویسٹ بینک، لیبنان، شام سے بڑی تفصیلات آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس وقت جو دنیا میں کھپ پڑی ہوئی ہے، جو براہ راست جو واقعات ہو رہے ہیں اسرائیل پیلسٹائن کو، اس تنازع کو امپیکٹ کر رہے ہیں، ریجن کو امپیکٹ کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دنیا میں اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، اور بجلیاں اس وقت گر رہی ہیں، سونامی آیا ہوا ہے. اور ٹرمپ نے ناظرین 25% کینیڈا، 25% میکسیکو، 10% جو ہے وہ چائنا کے اوپر ٹیرف لگا دیے، باقاعدہ امپوز کر دیے. کینیڈا کی جو فارن منسٹر ہیں وہ لاسٹ منٹ کے لیے، مطلب لاسٹ منٹ ٹرائی انہوں نے کی، واشنگٹن وہ آئیں، لیکن ان کو امبیرس کر کے واشنگٹن سے جب وہ واپس بھیجا گیا، اور وہ واپس گئی ہیں. اور وہاں پر جسٹن ٹروڈو اور کینیڈا کے فارن منسٹر اور فائنانس منسٹر انہوں نے کھڑے ہو کر بڑی سخت پریس کانفرنس کی اور منہ توڑ جواب دیا، اور انہوں نے کہا مزید بھی ہم جواب دینے جا رہے ہیں. اور انہوں نے جوابی جو ٹیرف ہے اس وقت لگا دیے ہیں. 25% ٹیرف انہوں نے امریکہ کے اوپر لگا دیے. $155 بلین کی ایکسپورٹ ہے، یعنی امریکہ سے جو کینیڈا کی ہے، امریکہ سے $155 بلین کی کموڈیٹیز کینیڈا کے اندر جاتی ہیں. ان کے اوپر کینیڈا نے 25% ٹیرف لگا دیا، اور کینیڈا نے کہا ہے کہ ہمارا جو ڈیکیڈز پرانا جو معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، امریکہ نے وہ وائلیٹ کر دیا ہے، تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اس سے بھی ہم آگے جائیں گے. اور کینیڈا نے اس کو فل سکیل ٹریڈ وار کا نام دیا ہے، فل سکیل ٹریڈ وار. اور یہ دیکھیں جو ٹریڈ وار ہے یہی اصل چیز ہے، یعنی ٹریڈ وار کا مطلب ہے سروائیول وار. اکانومی ہی تو سب امپورٹنٹ، سب سے زیادہ تو اکانومی ہوتی ہے نا، ساری چیزیں تو اکانومی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. وہ جو ملٹری کی جنگ ہوتی ہے نا، وہ سمجھ لیں آخری لمحہ ہوتا ہے جب سب چیزیں بھسم ہو جانی ہیں، وہ بالکل آخری سٹیج ہوتی ہے جب تمام چیزیں جب بھسم ہو جانی ہے. اصل جو جنگ ہے وہ یہ ہے، یہ جو ہاسٹیلٹی کریٹ ہو گئی ہے اتحادیوں کے اندر، اور یہ آغاز، مطلب یہ اصل جنگ جو ہے اس کا پراپر تبلے جنگ اس وقت بچ چکا ہے. اور ادھر سے میکسیکو کا بھرپور جواب آیا ہے، اور میکسیکو میں یورپ کس طرح انگیج ہو چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کچھ ہیڈلائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ٹرمپ ٹیرفز کینیڈا میکسیکو چائنا escalating trade tensions. Mexico promises retaliation against US tariffs, will implement Plan B, a series of retaliatory tariffs and non-tariff measures to protect its economic interest. ہم ایک نہیں، ایک سے کئی زیادہ آگے سے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. اور لائن کے اوپر ذرا غور کریے، ٹیرف اینڈ نان ٹیرف میئرز. اب یہی ورڈ آگے بھی استعمال ہوگا. ٹیرف تو سمجھ آتا ہے، نان ٹیرف میئرز کون سے ہیں؟ یعنی کہ کوئی ویزا ریسٹرکشن لگا دینا، کسی جو ہے وہ منرل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بند کر دینا، آئل بند کر دینا، کوئی سپلائی کے اندر رکاوٹ لے آنا، یہ سارے نان ٹیرف میئرز ہیں. ٹیرف والا معاملہ تو یہ ہے نا کہ یہ والی ایک چیز آ رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی بڑھا دی ہے. لیکن کینیڈا اور میکسیکو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، یعنی نان ٹیرف میئرز. امریکہ کے خلاف اس سے بڑھ کر ہم اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. کینیڈا پرائم منسٹر ٹروڈو imposed 25% tariffs on $155 billion worth of American goods
Canada has said that it has a detailed retaliation plan to the US tariffs that will seek to hurt Republican states the most. न्यूयॉर्क टाइम, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रम्प रिपब्लिकन है तो कनाडा ये कह रहा है कि हमारे पास ये प्लान भी है कि हम उन चीज़ों के हवाले से इकदाम उठाएंगे जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन स्टेट्स से मुराद दिया कि जहां पर रिपब्लिकन वोटर ज़्यादा हैं उनको जाकर मुतासिर करें, तो ट्रम्प के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। US tariff violate the free trade agreement we negotiated years ago। 1967 के अंदर ये नेफ्टा हुआ था, समझ ले कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैक्सिको के साथ कनाडा, तो वो कह रहे हैं वो खत्म हो चुका है, इसको वायलेट कर दिया अमेरिका ने। कनाडा एंड मैक्सिको आर वर्किंग टुगेदर टू कन्फ्रंट द टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन अस बाय यूनाइटेड स्टेट्स। हम दोनों मिलकर भी काम कर रहे हैं, कनाडा और मैक्सिको बात कर रहे हैं। We are also considering non-tariff options if Washington continue to impose unjustified tariffs on our country। कनाडा भी वही बात कर रहा है, non-tariff measures। non-tariff measures से मुराद दिया कि वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो अमेरिका को जा रही है उसको रोक देंगे, ऑयल, क्रूड ऑयल सब ज़्यादा कनाडा से जाता है उसको रोक देंगे, कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ जो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा दरकार है वो रोक लेंगे। इससे आगे बढ़ें तो कोई रास्ता रोकना, मतलब आप दसियों हजार चीजें आप कह सकते हैं कि हो सकती हैं, ये सारी नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर, यानी टैरिफ से हटकर वो जो भी मेजर लेंगे वो नॉन टैरिफ मेजर है। मैं कहता मिसाल के तौर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जो कि अभी तक ऐसा तो कुछ होने जा रहा नहीं, ये भी नॉन टैरिफ मेजर है। तो आपने देखा कि ये इंतहाई गलत पॉलिसी है जिसका सारा उल्टा नतीजा निकलने वाला है, अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जंग छेड़ना। और इसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि कनाडा ने ऑलरेडी कहा है कि हम चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, चाइना ने वेलकम किया है। कनाडा और अमेरिका का आर्कटिक रीजन के ऊपर फड्डा है, वो और बढ़ेगा। ग्रीनलैंड के ऊपर अब कनाडा भी खुश नहीं होगा और वो अपने इकदाम वहां पर उठाएगा। अच्छा, अब जो मैक्सिको की हम नाज़रीन बात कर रहे हैं कि मैक्सिको जो है वो यूरोप है, वो किस तरह से, यूरोप के जो सारे ऑटोमोबाइल प्लांट्स हैं वो मैक्सिको के अंदर लगे हुए हैं, यानी मैक्सिको हर्ट नहीं हो रहा है, यूरोप हर्ट हो रहा है। अब मैं एक फोर्ब्स की रिपोर्ट जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, द राइज ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इन मैक्सिको। अब आप देखिए कि मैक्सिको के अंदर कौन कौन सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के प्लांट्स लगे हुए हैं, वॉक्सवैगन, ऑडी, BMW, किया एंड मोर रिसेंटली टेस्ला का प्लांट भी वहां पर लगा हुआ है। ये सारे प्लांट जो है उसको 7th लार्जेस्ट बना रहे हैं प्रोड्यूसर। 1 मिलियन मैक्सिकन बेस्ड ऑटो वर्कर यहां पर काम करते हैं एंड 3.5 मिलियन ये जो यूनिट्स हैं यानी गाड़ियों के ये बनाया जाए, 3.5 मिलियन यूनिट्स। BMW, ऑडी और सारा, मतलब मुझे बताइए दुनिया का कौन सा ब्रांड, यूरोप की हम बात कर रहे हैं उनका रह गया, सबके जो मेन ब्रांड है वो तो मैक्सिको के अंदर लगे हुए हैं। और मैक्सिको में यूरोप की ये चीजें बनती हैं और चली जाती हैं अमेरिका के अंदर। अब ऑडी, BMW, ये सारे के सारे ब्रांड मुतासर होने जा रहे हैं उस यूरोप के जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। अब जरा रिपोर्ट देखिए, ट्रम्प्स US मैक्सिको टैरिफ थ्रेटन टू हैमर यूरोपियन कार मेकर्स, मतलब ऐसे हथौड़ा पूरी तरह से उनको क्रश करके रख देंगे ये टैरिफ यूरोप को। और उसमें आप देखिए जर्मनी की सिर्फ आप मिसाल देखिए कि जर्मनी की इकोनॉमी के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका शेयर कितना है। ये देखिए, द ऑटो इंडस्ट्री मेड अप 17% ऑफ जर्मन एक्सपोर्ट इन 2023। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 17% उनकी एक्सपोर्ट का हिस्सा ऑटो इंडस्ट्री से आ रहा है। तो कितना ज्यादा यूरोप जो है मुतासर होने जा रहा है जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। तो आप ये देख रहे हैं कैसे चीजें वर्क कर रही हैं और कैसे ये मुतासर कर रही हैं। तो क्या ट्रम्प को नहीं पता कि ये इससे मुतासर यूरोप होने जा रहा है? भाई उसने ये यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, ठीक है ना, ये यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाए हैं तो मामला और खराब। अच्छा, चाइना इसमें पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी ले रहा है। चाइना का जो बड़ा ब्रांड है BYD जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, वो प्लांट लगाने जा रहा है मैक्सिको के अंदर। और मैक्सिको ने चाइना को ऑफिशियली इनवाइट भी किया है अमेरिका के इस सारे मामला के बाद कि आप आए जरा यहां पर। अच्छा, चाइना जो है वो पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है और चाइना यूरोप को, वेस्ट को, अमेरिकी कंपनीज को इस रेस से आउट कर देगा। अब आखिरी बुनियादी बात, फिर इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। देखिए, जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं वो अनअफोर्डेबल हो जाएंगी। अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ लगा दिए कनाडा ने, वो अनअफोर्डेबल अमेरिकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। दरमियान में चाइना है जिसको सस्ती एनर्जी मिल रही है, सस्ती प्रोडक्ट्स, मतलब कम पैसे के साथ अच्छी प्रोडक्ट्स वो बना रहा है। तो यहां पर कनाडा में, यूरोप में किसकी प्रोडक्ट्स आगे जाएंगी? चाइना की।
تو چائنا ایک تو انویشن کر رہا ہے, سستی انرجی کی وجہ سے سستی پروڈکٹس بنا رہا ہے, تو وہ ویسٹ کو پوری طرح سے صفایا کر دے گا. اب آپ دیکھیے یہ جو جنوبی ایشیا ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے جب سے چائنیز آٹو موبائل انڈسٹری کی انٹری ہوئی ہے. جاپان کی جو گاڑیاں ہیں وہ ان کو پیچھے چھوڑ رہا ہے چائنا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہاں پر چائنا پوری طرح سے کمپٹیشن دینے کے لیے تیار ہے, انوویشن اینڈ ود چیپ انرجی. تو اس لیے وہ پورا ویسٹ جو ہے وہ متاثر ہونے جا رہا ہے. امریکہ کے اندر آپ دیکھیے کہ ذرا دو سٹیٹمنٹس دیکھیے, مطلب ٹرمپ کی یہ پالیسی ٹوٹل امریکی ڈکلائن کو تیز کرنے جا رہی, جو ہم نے آپ کو کہتے تھے نا کہ تابوت کا آخری کیل خود ہی ٹرمپ ثابت ہوگا, تو وہ کیسے ثابت ہونے جا رہا ہے. ذرا دیکھیے, کانگریس مین بلیوز ٹیرف ول ڈیواسٹیٹ امریکنز ہو آر سفرنگ فرام رائزنگ پرائسز. امریکہ کو سب سے پہلے تو امریکہ کو فرق پڑے گا. پھر وہ بتاتے ہیں کینیڈا میکسیکو سے ایگریکلچر پروڈکٹس آتے ہیں, آٹو انڈسٹری کی آتی ہیں. 70% جو لائٹ وہیکلز ہیں یہ بلڈ کی جاتی ہیں نارتھ امریکہ میں, اینڈ فار دا یو ایس اینڈ دا ٹیرف کوڈ ڈرائیو اپ وہیکلز پرائسز. چیزیں مہنگی ہوں, وہیکلز ہر ایک چیز وہاں پر مہنگی ہونے جا رہی ہے. ڈیمیج سپلائی چین کرے گا, جاب لاسز کرے گا. انفلیشن کوڈ سلو کنزیومر اسپینڈنگ اینڈ بزنس انویسٹمنٹ انڈرمائننگ ٹرمپ اکنامک ریٹرک. یعنی جو دیکھیں نا, چیزیں مہنگی ہوں گی تو لوگ اپنا سرمایہ روک لیتے ہیں, اور انویسٹمنٹس اور جاب لاسز یہ سارا ہونے جا رہا ہے. اور رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہے سب سے پہلے تو خود امریکہ کو ہٹ کرنے جا رہی ہے. ایک تو الائنس ہٹ ہونے جا رہا ہے, خود امریکہ بھی ہٹ ہونے جا رہی ہے, ان کی اپنی انڈسٹری جو ہٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ غیر معمولی چیزیں ہیں جو وہاں پر, تو اس کے جو نتائج ہیں وہ الٹے ہی نکلنے والے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں اگر ویسٹ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل قائم ہے ویسٹ کی اس گلوبل پوزیشن کی وجہ سے. اگر وہ ہٹ ہو رہی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آلریڈی ڈیفیٹڈ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح سے قائم رہ سکے. چائنا نے رسپونڈ کیا ہے, ہم جوابی ٹیرف لگائیں گے اور اس سے بھی بڑھ کر جائیں گے. اور برکس نے بھی اناؤنس کیا ہے, چائنا وی ریجیکٹ یو ایس کسٹمز میئرز اگینسٹ اس اینڈ وی ول رسپونڈ دیم. اور ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے فائرز بیک ایٹ ٹرمپ آفٹر دا یو ایس سلیبس 100% ٹیرف آن برکس نیشنز اینڈ کٹس اینٹی ریٹراول ایڈ ٹو ساؤتھ افریقہ. وی ول فائنڈ سولوشنز ٹو آر آن پرابلم. یہ بنیادی بات ہے. برکس کہ اتنے ممالک ہیں, وہاں پر اتنے ریئر ارتھ منرلز ہیں, ان کی اتنی بڑی اکانومیز ہیں, انڈیا چائنا, صرف ان کی اکانومی آپ دیکھیے, یہ آپس میں ٹریڈ کریں گے, اپنی چیزیں خود ہی بنا لیں گے, ان کو امریکہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ کہہ رہے ہیں اپنے مسائل کا حل ہم خود ہی نکال لیں گے. تو یہ اس وقت سینیریو آپ کے سامنے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ غیر معمولی چیزیں ہیں اور یہ صرف آغاز ہے, یہ پریکٹیکل آغاز آج سے ہوا ہے. دنیا میں, پوری دنیا میں اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ مزید یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.